السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منتخب احادیث سے درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 41 ہے۔ آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں، ہر درس اپنی جگہ ایک تقریر ہے، اس کا سیریل سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سیریل وائز بات نہیں ہے۔ جو حدیث آئے گی اس پر بات کی جائے گی، لہذا ہر دن آپ ٹاپک دیکھیں گے کیا ہے، الگ الگ ہے۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ حدیث نمبر 36 پر۔ وعن عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الحجرة۔ قال فما الحجرة؟ قال تهجر السوء۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر بیان کیا گیا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کون سا ایمان افضل ہے؟ یہ بات ہم کس پر کر رہے ہیں؟ کلمہ طیبہ پر، ایمان پر۔ کون سا ایمان افضل ہے؟ فرمایا گیا کہ ہجرت بڑا افضل ایمان والا ہی کرتا ہے۔ پھر پوچھا انہوں نے کہ ہجرت کیا چیز ہوتی ہے، ہجرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ برائیوں کو چھوڑنے کا نام ہجرت ہے۔ اردو کے لیے جب ہجرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ عربی زبان میں ہجرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھوڑنا، تو دونوں معنی میں اسلام میں ہجرت استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں اور بولتے ہیں فلاں آدمی ہجرت کر گیا، یہ لفظی لحاظ سے ہجرت ہے، شرعی لحاظ سے ہجرت نہیں ہے۔ شرعی لحاظ سے ہجرت میں پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں اب وہاں پر دین کا کام کرنا اور دین پر عمل کرنا ناممکن ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں یہاں کے مقابلے میں جہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہاں پر دین کا کام کرنا بہت آسان ہے اور لوگ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 3، جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں وہاں پر ہم تبلیغ دین کر کے تھک چکے ہیں اور یہ محسوس ہو گیا ہے کہ اب یہاں کوئی بھی ہماری بات ایمان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اگر باتیں پائی جائیں، اب اس ارادے سے کوئی آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر جائے گا تو وہ کہلائے گا مہاجر۔ بقیہ یہ جو آپ جاتے ہیں، ادھر جاتے ادھر جاتے، بعض لوگ جو ہے وہ امریکن نیشنلٹی کے لیے جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے ہجرت کیا، یہ کوئی ہجرت نہیں، یہ تو ہجرت پیسے کے لیے کی گئی ہے۔ ہجرت اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب حضور نے کہا کہ جو بھی ایمان والا ہے وہ اب مکہ چھوڑ دے، مکے کے حالات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ یہاں نہ تم دین پر عمل کر سکتے ہو اور نہ دین پھیلا سکتے ہو، دونوں چیزیں ہیں، لہذا مکہ چھوڑ دو۔ اس وقت سب کو مکہ چھوڑنا لازم تھا۔ ایک صاحب جس عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے وہ چلی گئی، کہاں؟ مدینے۔ اب انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو اس وقت حکم بھی ہے چھوڑنے کا اور ہم جو چاہ رہے ہیں وہ تو وہاں چلی گئی ہے، تو ایسا کرتے ہیں ہجرت کر لیتے، ہم بھی مہاجر ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہجرت تو آپ نے کیا ہے لیکن مہاجر لأم قیس، وہ عورت کے لیے آپ نے ہجرت کیا ہے، جو اصل ہجرت کا جو نظریہ اور ویو ہے وہ تمہارے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی کوئی جو کینیڈا کرتے ہیں، یورپ جہاں بھی جاتے ہیں، ان کا مقصد کوئی دین کا پھیلانا نہیں ہے، اور پھر جس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ تھک چکے ہیں دین کا کام کر کے، دین کا کام ہی نہیں کیا، تھکو گے کہاں سے؟ تھکتا تو وہ جو کام کرے گا نا، کام ہی نہیں ہوا ہے۔ لہذا ایک ہجرت اسے کہتے ہیں۔ یہاں پر جو حدیث بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑنے کا نام، ہر برائی کو چھوڑنے کا نام ہجرت ہے۔ اب اس کو ایمان میں کیوں رکھا گیا ہے
کیونکہ برائی کوئی بھی آدمی بغیر اللہ کے خوف کے نہیں چھوڑ سکتا. جب تک قیامت کی اکاؤنٹیبلٹی، قیامت کا محاسبے کا ڈر نہیں ہوگا تب تک وہ برائی نہیں چھوڑے گا. تو چونکہ اللہ کے ایمان کی وجہ سے برائی چھوڑی گئی، لہذا اس کو ایمان کا ایک جز قرار دیا گیا کہ وہی بندہ برائی چھوڑے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، قیامت میں پکڑ کی بات ہوگی، وہی چھوڑے گا. اس لیے یہ بات بیان کی گئی کہ یہ ایمان کی ایک علامت میں سے علامت ہے. اگلی جو حدیث آ رہی ہے حدیث نمبر 37 ہے. عن سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. یہ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسی ٹھوس بات بتا دیجئے کہ میں آپ کے بعد کسی دوسرے سے کوئی سوال کرنے کا محتاج نہیں رہ جاؤں. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب شارٹ کٹ بتا دیجئے جنت کا راستہ. تو ایسے ہی انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ ایسی ٹھوس بات مجھے بتا دیجئے کہ آج کے بعد میں اتنا سمجھ جاؤں اور پھر اسی پر جمع رہوں اور جنت پہنچ جاؤں. کوئی دوسرے سے مجھے کبھی بھی کوئی سوال نہیں کرنا رہے. اب یقینی بات ہے کہ جیسا سوال کا طریقہ ہوگا، جو اسٹائل ہوگی، جواب بھی اتنا ہی کیا ہوگا، وزنی ہوگا. کبھی کبھی بزرگوں کے پاس ہم جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں کہ کوئی نصیحت کیجیے. جب آپ ان سے بہت دل سے کہتے ہیں کوئی نصیحت کیجیے، بہت چھوٹی سی بات بولتے ہیں لیکن بہت معنی خیز ہوتی ہے. انہوں نے ایک بات بتا دیا. میں اپنے استاد سے جب فارغ ہونے لگا تو میں نے کہا حضرت کوئی نصیحت کیجیے. 8-6 سال لگاتار ان سے میں نے پڑھا. آخری وقت میں جب مسافہ کر کے آنے لگا تو انہوں نے کہا کہ جہاں بھی رہنا اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ کے راڈار میں ہے. ایک بات کہہ دیا، جہاں بھی رہنا یہ سمجھتے رہنا کہ اللہ کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. بس اس کو یاد رکھنا، یہ میری آپ کے لیے نصیحت ہے. اب آپ بتائیے سب کچھ بتا دیا کہ نہیں؟ سب کچھ بتا دیا. تو ایسے ہی جب سوال ایسے گمبھیر ہوتے ہیں تو جو جس کیٹیگری کا ہوتا ہے ویسا اونچا جواب دیتا ہے. اب اس میں سب سے اعلیٰ افضل حکمت والی جو ذات ہے اس سے سوال کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ وفی حدیث ابی اسامہ، اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، اس دونوں کے بارے میں ایک ہی جملہ جو مسلم شریف کی روایت ہے. قال قلت آمنت باللہ ثم استقم. کا جب آپ یہ بات پوچھ رہے ہیں بڑی ٹھوس بات، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد قائم رہنا، ہلنا نہیں. اب آپ سوچیں گے یہ تو کون سی بڑی اتنا بڑا سوال ہے. یہ ایمان لانے کے بعد جمے رہنا اپنی بات پر، ایمان لانا بہت آسان ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے. یہ آیت ایک کتنی زبردست آیت ہے کہ اگر مسلمان اس پر غور کر لے اور وہ اپنی زندگی میں اتار لے تو جتنی پرابلمز آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ کی زندگی میں یا مسلمانوں کے لیے یا اسلام کے پھیلانے میں، سارے کا مسئلے کا حل ہے. کیا کہہ رہا اللہ؟ احسب الناس، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ ہم نہیں چھوڑیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کیا کریں گے؟ ہم ضرور آزمائیں گے کہ اس میں اوریجنل مجنو کہاں ہیں. انگلی کٹا کے شہید ہونے والوں کی تعداد لمبی ہے، لیکن اس میں اصلی کہاں ہے؟ حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ وہ نہیں آزمائے جائیں گے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم ایمان والے کو ضرور آزمائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ بھیا پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ایمان لانے کے بعد مصیبت ہی مصیبت آنی ہے تو بھیا ایسے ہی ایمان سے کیا کرنا چاہیے؟ دور ہی رہے آدمی.
وہ کیوں آزماتا ہے؟ یہ تو کافی بات چلے گی. ایک بچہ یہ طے کر لے اپنی زندگی میں 12 سال 13 سال کا لڑکا کہ مجھے IAS آفیسر بننا ہے، اس کے دماغ میں بیٹھ گیا. ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے، اب اس کی لائف 25 سے 30 سال تک گزرے گی کیسی؟ سخت ترین گزرنا ہے اس کی لائف کو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے مقصد اونچا بنا لیا ہے. اگر وہ بچہ یہ طے کر لے کہ مجھے گارا مٹی کرنا ہے، آپ بتائیں اسے کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ نہیں کرنا پڑے گا. گارا مٹی والے آپ آدمی آٹومیٹک بن جائیں گے، اس میں آپ کو کچھ محنت نہیں کرنی ہے. ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا ہے کہ اللہ میرے زندگی کا مقصد ہے جنت. تو جنت تو ایسے نہیں مل جائے گی. مقصد چھوٹا کر لو، آزمائش کم ہو جائے گی. مقصد اونچا رکھو گے تو ایسا نہیں ہے کہ مقصد بڑا ہو اور پھر بڑی اسموتھ لائف ہو. ایسا نہ اس دنیا میں ہوتا ہے اور نہ اللہ کے پاس ایسی کوئی پالیسی ہے. اس وجہ سے ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. اب جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سن لیجئے پھر جنت کی کہانی کیا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ اتنی باتیں اچھی اچھی کرتے ہیں لیکن آپ کی تقریر میں 200 250 500 لوگ رہتے ہیں. ایک بڑا سیدھا سا آدمی تقریر کرتا ہے، 20,000 25,000 آدمی اس کی بات سنتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائیوں مسواک کرو، اس کی اتنی فضیلت ہو جنت پہ چلے جاؤ گے. دوسرا آدمی یہ پوری بات بتا ہی نہیں رہا، اس نے ایک بات بتا دیا کہ مسواک کرو اور جنت پہ چلے جاؤ گے. دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ بھیا جب تک دین کو غالب نہیں کرو گے اور جانے نہیں کھپاؤ گے، مرو گے، مارے جاؤ گے، جب تک یہ نہیں کرو گے تب تک جنت نہیں ملے گی. آپ بتائیے کہ کس کی تقریر میں لوگ جائیں گے زیادہ؟ جہاں پر ایک بالش مسواک پہ جنت دی جا رہی ہے، بانٹی جا رہی ہے ریوڑی کی طریقے سے، وہاں پہ لوگ زیادہ اکٹھا ہوں گے. یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک جان نہیں دو گے تب تک معاملہ نہیں بنے گا. تو کون کس کو پھر یہ جان دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا اس لیے ہمارے پاس لوگ نہیں آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ دیکھیے طریقہ رسول کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی تبلیغ کی، جب پتا چلا کہ مدینے سے لوگ چھپ کر کے آئے ہیں اور دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، رات کا وقت تھا، طے ہوئی میٹنگ، اتنا خوف تھا، سیکیورٹی کا معاملہ تھا کہ اگر یہ بات لیک کر گئی کہ مدینہ سے لوگ آئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل رہے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. رات کے تقریباً 2 سے 2:30 بجے شہر کے اندر نہیں، گھاٹی میں ملاقات کی گئی. چاروں طرف سے پہاڑ ہے، بیچ میں رات کا وقت ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسلام نے قبول کیا. تو کہاں جائے، کہاں کا ارادہ ہے؟ اب ان کو کیسے بتاؤں کیونکہ وہ بھی ایمان ہی نہیں لائے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کے چچا ہیں، چاہتے بہت ہیں. انہوں نے کہا ایسے میں نہیں جانے دوں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، سیکورٹی کا معاملہ ہے. بہرحال وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے. یہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پر لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ کہ اتنے خوف کے ماحول میں کیسی بات کرنا چاہیے؟ جنت کے سیدھے سیدھے فارمولے بیان کرنا تھا. کیا کہ بھیا یہ ایک سورت قل اللہ احد ہے، یہ 3 مرتبہ پڑھو گے تو ہر مرتبہ پڑھنے پہ جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. یہ مسواک کر لو گے تو تم جنت کے اعلی مقام پہ پہنچ جاؤ گے. جتنی باتیں آپ جانتے ہیں جنت والی آسان، ایک بات بھی حبیب مصطفیٰ نے اس وقت نہیں کہی جب وہ پہلے دن آئے اسلام قبول کرنے. کہا کیا؟ پہلے دن کی بات ہے. یہ تو بات کی بات چھوڑ دیجئے. آپ تو کہیں گے نا مصلحت ہے، فلاں ہے، ابھی ہمارے پاس قریب آنے دیجئے، پھر اس کے بعد ہم سمجھا لیں گے. جو حکیموں کا حکیم ہے اور اس حکیموں کے حکیم کا جو مالک کل ہے، وہ آئیڈیا دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرنا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ وہی بولتے ہیں سرکار دو عالم جو بلوائے جاتے ہیں، اپنی طرف سے بولی نہیں ہے.
اللہ بلوا رہا ہے اور حبیب مصطفیٰ کی زبان مبارک ہے، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان لانا چاہتے ہو؟ کہا دیکھو یاد رکھو جب ایمان لاؤ گے تو تمہارے بڑے بڑے لیڈر مار دیے جائیں گے، تمہارے ابا اور دادا۔ اب بتائیے یہ کسی نئے آدمی کو ایمان لانے کا طریقہ ہے؟ ایسے وقت پر ہم جیسا جاہل آدمی کیا بولتا ہے؟ جنت کی وہ باتیں، خورے ہوں گی تو ساستوں ہوں گی تو گھیرے ہوں گی، اور ایسا کر لو گے جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایک بات نہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ بھیا مار دیے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا قبول ہے، مار دیے جائیں، لیکن بات سمجھ میں آ گئی ہے، آپ ہی حق ہیں، آپ جو بک کہہ رہے ہیں اسی پر ایمان لانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو بھیا دوسری بات ہے، جب کماؤ گے نا اس میں سے ایسے حالات بھی آ جائیں گے کہ اگر ایک روٹی کماؤ گے تو آدھی اسلام کو دینی پڑے گی اور آدھی میاں بیوی بچے گھر میں کھائیں گے، منظور ہے؟ انہوں نے کہا منظور ہے۔ آدمی کو پیار سب سے زیادہ دو چیز سے ہے، پیسہ۔ اگر وہ کہہ دیں کہ روز آنا فجر میں آپ آ رہے ہیں، کل سے چندے کی اپیل ہوگی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جتنے آ رہے ہیں آدھے چھوڑ یار، کیونکہ پیسے کا معاملہ آ گیا نا۔ اب انہوں نے دوسری بات کر لی پیسے کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ ایک روٹی کمائیں گے، لیکن اگر آپ جہاں بولیں گے ہم آدھی روٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا تیسری بات کہ جب تم اسلام قبول کرو گے تو بڑے پروپیگنڈے تمہارے خلاف کیے جائیں گے، خوب لعنت ملامت کی جائے گی۔ قرآن مجید میں مکی زندگی کا ایک جملہ کہا ہے کہ غر ہؤلاء دینہم، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کیسے دیوانے لوگ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں پاگل ہو گئے۔ پاگل کا خطاب میں لومت لائم کا لفظ استعمال، خوب لعنت ملامت کی جائے گی۔ وہ لعنت ملامت سننے کا جگرا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول چاہے جتنی لعنت ملامت ہو لیکن ہم اسلام قبول کریں گے۔ اب آپ دیکھیے دو باتیں اور ہیں، مجھے اس وقت نہیں یاد آ رہی ہے۔ جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں وہ کوئی بھی وہ جنت والی تمہارے بات نہیں ہے۔ ایمان جب لائے گا بندہ، یہی بات تو کہی جا رہی ہے حدیث میں کہ بھیا ایمان لانے کی بات پوچھ رہے کہ ایسی بات بتا دو مجھے حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کے بعد پھر کسی سے وہ بات نہیں پوچھوں۔ آپ نے فرمایا بھیا ایمان لاؤ اور جم جاؤ۔ پتا چلا کہ ایمان لانے کے بعد مصیبت آنی ہی آنی ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا، نوٹ کر لیں۔ ایمان والے اس دنیا میں اسموتھ لائف گزارے، نیور ہیپن، کبھی نہیں ہوگا، ڈے ون سے لے کر قیامت تک۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا بتا دیا؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہارا ایم جو ہے وہ اونچا ہے۔ ایم اگر چھوٹا کر ہوتا تو یہ مصیبت ایک دم نہیں آتی۔ ایم بڑا بنایا ہے، لیبر بننے کے لیے ایم بنا لیا، کچھ نہیں کرنا۔ ایک بچہ یہ طے کر لے پی یو سی فائنل ایئر کا یا 10ویں کا کہ مجھے فیل ہونا ہے، آپ ایمانداری سے بتاؤ کیا کرنا پڑے گا اسے؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بغیر محنت کے فیل ہوتے ہیں بھائی۔ اب ایک آدمی نے طے کر رکھا ہے مجھے سیکنڈ کلاس پاس ہونا ہے تو سیکنڈ کلاس ہے، اس کو مصیبت جھیلنی پڑے گی۔ اور اگر اس نے 90 کے اوپر کا ٹارگیٹ بنایا تو کیا کرنا پڑے گا؟ 90 کے اوپر کے لحاظ سے جھیلنا پڑے گا۔ ایم جتنا بڑا ہوگا، اس دنیا کے لحاظ سے جو بتا رہا ہوں آپ کو، اب یہ دنیا کے مقابلے میں اگر جنت کو کمپیئر کریں گے تو کوئی ساری دنیا مل کر بھی جنت کے برابر نہیں ہے۔ تو ایم بڑا ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ تم ایمان لے آؤ گے تو ہم آزمائیں گے؟ نہیں، ہم ضرور آزمائیں گے۔ یہ جو آپ کو غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ دین کی بات جو بتائی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں بتائی جا رہی ہے، صحیح نہیں بتائی جا رہی ہے۔ حبیب مصطفیٰ کے طریقے پر آئیے، پہلے دن کی تبلیغ نوٹ کیجئے، پہلے دن کی تبلیغ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صرف شرک سے کمپرمائز کر لیتے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ بلال کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی؟ ایک لفظ انہوں نے پکڑ لیا تھا کہ اللہ ایک ہے، ہم اس سے کمپرمائز نہیں کر سکتے۔
کتنی مصیبت جھیلے ہیں، آپ پوری ان کی داستان جانتے ہیں. ایمان لانے کی وجہ سے تو مصیبت آئی. کس وجہ سے مصیبت آئی؟ ایمان لے آئے. اب ایمان لانے کے بعد دوسرا تھا کہ قائم نہ رہو، ختم ہو جاؤ، کمپرمائز کر لو. آپ کمپرمائز، ہم سب کمپرمائز کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ شاعر نے کہا نا، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کیا آسان نہیں بابو. جتنا اس بات کو آپ سمجھے رہیں گے، اتنا جتنی مصیبتیں آئیں گی سب آپ کو ہلکی لگیں گی. یہ تو ابھی میں نے چھیڑا ہے، ابھی تو اس ٹاپک کو ہم جب بات آج تو ہم اس پر ختم کر رہے ہیں کہ ایک وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان کیا کہ ایمان لاؤ گے اس پر قائم رہو گے، اور قائم رہنے کی میں پرابلم آئے گی. نہیں قائم رہنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اسمول لائف سیتارام بھی گزار رہا ہے، خوب شراب کا دھندا کرتا ہے، جوا کا دھندا کرتا ہے، عورتوں کا دھندا کرتا ہے، خوب مال کما رہا ہے. جب وہ نظر آتا ہے تب ایمان والے کو اور تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں ایمان لا کر کے یہ پرابلم ہے، اور وہ دیکھو وہ انجوائے کر رہا ہے. ساری باتیں انشاءاللہ کریں گے زندگی. نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.